बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त जो अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाहर सूरत हाल जो है वो पिछले हफ्ते जो हुई थी कि जब नौरीन खान साहिबा से बदतमीजी की गई थी। आज अलीमा खान साहिबा बता रही थी कि मरियम नवाज की गुल्लू बटनियां, फिर उन्होंने कुछ ओहदेदारों के नाम लिए जो पुलिस वाली खवातीन हैं और कहा कि ये मरियम नवाज की गुल्लू बटनियां हैं, ये गुल्लू बटनियां मरियम नवाज ने पैदा की हैं और ये जुल्म करते हैं, ये उन्होंने बताया। अब जो सूरत हाल हमारे सामने है अडियाला जेल के बाहर, वो पिछले हफ्ते से ज्यादा टेंस है। पिछले हफ्ते पुलिस वालियां थीं, पुलिस वाले थे, तादाद में ज्यादा थे और कारकुन कुछ कम हो गए थे। इमरान खान साहब की बहनें और दो चार उनके साथ मौजूद मरकजी लोग, फिर कुछ कारकुन, ये सूरत हाल थी। मीडिया के कुछ लोग। अब की बार सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि जो वहां कारकुनान हैं वो कम अज कम 2,500-3,000 बाजंदाजों के मुताबिक वो 6-7 हजार बताए जा रहे हैं। मैंने आपको दिन की वीडियोस में दिखाया था कि गाड़ियों की छतों पर चढ़े हुए सड़कों पर मौजूद बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान वहां मौजूद थे। अब जो सूरत हाल है उसमें वो नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं कारकुन, लेकिन वहां रेंजर्स तलब कर ली गई है। और अब इंतजामिया जो है वो कह रही है कि कानून के मुताबिक मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अब आप लोग चले जाएं। ये इमरान खान साहब की बहनों से कहा जा रहा है। किन से कहा जा रहा है? जिनको कानून के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, अदालत की इजाजत है, अदालत के इजाजतनामे के बाद वो बहनें वहां आती हैं, उनके पास अदालत जाकर हम मुलाकात कर सकते हैं, ये इजाजतनामे मौजूद है। तो उनको, जिनको अदालत की तरफ से इजाजत है कानून के मुताबिक, उनको मुलाकात नहीं करने देते। फिर आके बताते हैं कानून यह है कि मुलाकात का एक वक्त है, वो वक्त खत्म हो गया है। तो आपने मुलाकात के वक्त में मुलाकात नहीं करवाई और आप मुसलसल नहीं करवा रहे, तभी तो वो बहनें, उनके साथ कारकुन वहां मौजूद हैं। अब आपने रेंजर्स तलब कर लिए, तो वहां क्या कोई ऑपरेशन होगा? क्योंकि सूरत हाल टेंस है। आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा बुजुर्ग हैं, अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, 70 से ऊपर के लोग हैं ये लोग। और ये अगर हम भी बैठे हैं, अच्छा कुछ लोग तो जो भारी भरकम जिसामत के होते हैं, मेरी तरह बैठ गए कुछ देर और फिर उठने लगे तो एक पांव सुन सा हो जाता है, सो जाता है। ये उठी हैं और लड़खड़ाई हैं, नमाज के लिए उठी हैं, गिरते गिरते बची हैं, दीगर खवातीन ने सहारा दिया है, कारकुन उनके साथ मौजूद हैं। और सिर्फ कारकुन नहीं, सलमान अकरम राजा साहब वहां मौजूद हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, शाहिद खटक साहब मौजूद हैं, मीना खान आफरीदी साहब मौजूद हैं, अरसलान साहब जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा लाहौर में, वो मौजूद हैं, आईएसएफ के वर्कर्स मौजूद हैं, पीटीआई की क़यादत मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि कारकुनान, बाज अंदाजों के मुताबिक आपको बताया ना 2,500-3,000, बाज के मुताबिक 4-5 हजार ये मौजूद हैं। अब वहां जो कारकुनान है वो वक्त गुजरने के साथ साथ चार्ज हैं और मजीद चार्ज होते जा रहे हैं, क्योंकि हुआ ये कि चलो अडियाला जा रहे हैं। अब अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, ये लोग अडियाला की तरफ बढ़ते हैं, इनके साथ कारकुन बढ़ते हैं, मरकजी क़यादत बढ़ती है, सामने पुलिस वाले इनको रोक रहे हैं। और रोकते रोकते एक मकाम वो आया कि जहां पुलिस वाले बिल्कुल सामने रुक गए कि अब हम आपको फिजिकली रोकेंगे। और फिर आमने सामने आ गए। जब बिल्कुल आमने सामने आ गए और अब आपको उनको धक्का देकर आगे जाना है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि लड़ाई होगी, या फिर आपको उनको मजबूर करना है कि आप हमारी मुलाकात करवाएंगे, तो वो धरना देकर वहां पर बैठ गए। ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि हमारा भाई जिसे आपने जेल में डाला हुआ है नाहक, उससे आप फिर हमसे मुलाकात से महरूम कर रहे हैं, उसे उसका कानूनी हक, अदालत का दिया गया हक नहीं दे रहे, तो ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये कब हुआ? ये 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर हुआ। अब अलीमा खान साहिबा तो ये भी कहती हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये लोग जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात खोलेंगे, उससे पहले मुलाकात नहीं खोलेंगे। मुझे लगता है कि ये अब अगले कुछ दिनों में उसके बाद वजूद भी नहीं खोलेंगे, तब भी मुलाकात नहीं होगी, ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन नौरीन खान साहिबा वहां गुफ्तगू कर रही थी,
وہ کہتی ہیں کہ جو جتنا گر سکتا ہے کر لے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم یہاں آئیں گے، انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی طاقت سب سے مضبوط طاقت ہے، اور یہ حکمران لوگوں کے خوف سے ہی مر جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ملاقات نہیں کروا رہے آپ، تو وہاں پر پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے پرامن دھرنا دے دیا ہے، عدالت کے حکم کے باوجود آپ ملاقات نہیں کروا رہے، تو یہ تو ہوگا۔ اب وہاں مینا خان صاحب، شاہد خٹک صاحب، دیگر لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک اور چیز ہوئی، جو سہیل خان آفریدی صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو اڈیالہ آنا تھا، لیکن پھر بات یہ ہوئی کہ کوئی فالس فلیگ کرنے کا ارادہ ہے، وہاں کچھ کیا جائے، پولیس پہ ہاتھ اٹھے، خدا نخواستہ کوئی چیز ہو، احتجاج سے بڑھ کر ہو جائے، کوئی پرتشدد چیز ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دی جائے کہیں سے کروا کے۔ یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں۔ یار محمد خان نیازی صاحب نے بھی اس سلسلے میں ٹویٹ کیا اور کہا ایسی اطلاعات تھی جس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ اب یہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بتا رہے ہیں، بعض صحافی یہ بتا رہے ہیں۔ نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل پہ حملہ کر دیا اور سوشل میڈیا پر یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ اب یہ حملہ آور کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو تھا نا اڈیالہ چلو اڈیالہ چلو، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اڈیالہ کی طرف چلو، واک کرو جی، کارکن جا رہے ہیں جی، میں دیکھ رہا ہوں، رپورٹر کھڑے ہو بتا رہے ہیں، اور کارکن آگے بڑھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں بڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ قیادت بڑھ رہی ہے، یہ اڈیالہ کی طرف جا رہے ہیں، سامنے پولیس ہے اور جی تصادم کا خطرہ ہے۔ آپ ملاقات کروا دیں، مطلب کیا حاصل کرنا ہے؟ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں جائیں گی، ملاقات کریں گی، واپس آ جائیں گی اور آ کر بتائیں گی عمران خان نے کیا کہا ہے، یہی ہے۔ تو کیا حاصل کرنا ہے عمران خان سے ملاقات روک کر؟ یعنی عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ اب جو 26 نومبر سر پر آ گئی ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر آپ 26 کو دیکھ رہے ہوں گے، 26 نومبر سر پر آ گئی ہے جب گولی چلی تھی، 15 لوگوں کے نام پاکستان تحریک انصاف نے دے دیے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ہمارے بعض صحافی دوست کہہ رہے ہیں آپ یوم شہداء منا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے پشاور میں ایک گراؤنڈ میں، آپ یہ تو بتائیے کہ یوم شہداء منا لیں گے، شہداء کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں مرا، وہ دعویٰ ہمارے بعض صحافی کرتے ہو، سوال پوچھ رہے ہیں شہداء کہاں سے لائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو صحافیوں نے بتایا 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہنچایا، یہ خود بتایا ہمارے صحافیوں نے، اور پھر لکھا اتنی ہی تعداد میں انتشاریوں کے سر کھول دیے ہیں۔ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی ہی تعداد میں سر کھول دیے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ ان میں سے کیا انیس ستی کو ہم نہیں جانتے، صدر علی کو ہم نہیں جانتے، احمد ولی پشین کا ہم نہیں جانتے، جو شاہد لنڈ ہے اس کو ہم نہیں جانتے؟ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، 15 لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے سب کے نام دیے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کے جسد خاکی دیکھے ہیں، ان کے لواحقین سے بات کی ہے، ان میں سے 3 کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور لواحقین نے بتایا کہ کس طرح سے وہ جان سے گئے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں اپنے قانونی حق سے محروم کیا گیا کہ اگر وہ پرچہ کروانا چاہتے ہیں، انصاف کا حصول چاہتے ہیں، عدالت جانا چاہتے ہیں، تو اٹھایا گیا لوگوں کو۔ تو اگر یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے صحافی کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ یوم شہداء منا رہے ہیں، شہداء کہاں سے لائیں گے، تو میں کہتا ہوں چلیں میں ایسے صحافیوں کو درست مان لیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی شہادت نہیں ہوئی، عطا تارڑ صاحب کی طرح، محسن نقوی صاحب کی طرح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا ریاست کے پاس موقع ہے، ریاست پاکستان تحریک انصاف کو جھوٹا ثابت کرے۔ جن 15 لوگوں کے نام پاکستان تحریک انصاف نے دیے ہیں، ریاست ان میں سے 7 کو، 8 کو، 10 کو لے آئے اور لا کر کہے یہ ان لوگوں کے ویڈیو بیانات ہیں، ان کے خاندان کے ویڈیو بیانات ہیں، ان میں سے کوئی بھی جان سے نہیں گیا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا، اور اب ہم اس جماعت پہ جو ریاست پہ اتنے بڑے الزام لگا رہی ہے کہ ریاست نے قتل عام کیا ہے، ان پہ کیس کر رہے ہیں، ہم ان پہ کیس کر رہے ہیں۔ یہ جماعت جو ہے وہ ختم کر دی، اب ہمیں انتشاری جماعت ہے، آپ ثابت کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تصویریں دے دی، نام دے دیے، تمام چیزیں بتا دی، ان میں سے بعض کی ویڈیوز دے دی کہ وہ اس روز اس مقام پہ موجود تھے۔ تو اب ریاست کا کام آسان ہے۔ یہ جو اڈیالہ کے باہر کیا جا رہا ہے
اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی عدالت کی توہین ہے، یہ پاکستان کے قانون کی توہین ہے، یہ پاکستان کے نظام کی توہین ہے، یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے جو اڈیالہ کے باہر کیا جا رہا ہے۔ خواتین کی توہین ہے، پاکستانیوں کی توہین ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ اس سابق وزیر اعظم کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ہم دنیا کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے بارے میں سوال کرے کہ یہ کس طرح کے حالات ہیں جہاں ایک شخص کو اٹھا کے پھر بند کر دیا جائے اور اس سے 3 ہفتے پلس ہو گئے کہ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، اور ابھی جب تک کچھ دیگر چیزیں نہیں ہو جاتی تب تک اس کا چانس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک کچھ لوگوں کو پکڑ کے کسی وین میں ڈالا جا چکا ہو، عمران خان کی بہنوں پر دوبارہ دھکم پیل سے بڑھ کے تشدد وغیرہ کیا گیا ہو، اور خدا نہ خواستہ ہم 26 نومبر کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک نہ ہو یہ ایک اور سانحہ دیکھ رہے ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ یا ہمارے صحافی جو کہتے ہیں یہ تو مریم نواز کا کام ہی نہیں ہے، ان سے اوپر کا کام ہے، تو وہ لوگ سوچیں تو صحیح کہ کر کیا رہے ہیں، کہاں لے کر جانا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، اس کو ہم کہاں تک لے جانا افورڈ کر سکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف والوں کو جو اب ایک عدد ایونٹ ایک گراؤنڈ میں لے کر آ گئے ہیں، سوچنا ہوگا کہ کیا وہ یہاں تک محدود رہیں گے؟ ان کے جیل سے باہر چیئرمین اڈیالہ کے باہر سے چمپت ہو جائیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کے بارے میں عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہاں پہنچے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو نہیں پہنچے اور وہ کہہ رہی ہیں ان کی فہرستیں سامنے آئیں گی، نام سامنے آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اس کو مؤثر ہے، آج تو مؤثر ہے مگر مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال اللہ نہ کرے جہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔